بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت سارے امتیازات سے نوازا، اور ان میں سے ایک امتیاز کا تذکرہ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق میں شامل ہے، اور یہ امتیاز ایسا ہے جو امت مسلمہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری یعنی 78ویں آیت مبارکہ، اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے، کیونکہ آیت مبارکہ کچھ طویل بھی ہے اور طویل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جامع بھی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگ بھی گواہ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مالک ہیں، اور اللہ سب سے بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے 2 دن تفسیر ابن کثیر کے ساتھ سفر کیا۔ آج دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن ابتدا میں امام بقائی رحمہ اللہ نے نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر کی ہے، اور وہ مناسبت بڑی پیاری ہے۔ رب کائنات جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اس مناسبت کے حوالے سے امام بقائی فرماتے ہیں کہ لما كان الجهاد اساس العبادة وهو مع كونه حقيقة في قتال الكفار صالح لأن يعم كل أمر بمعروف ونهي عن منكر بالمال والنفس بالقول والفعل بالسيف وغيره، وكل اجتهاد في تهذيب النفس وإخلاص العمل ختم به۔ بڑی پیاری بات ہے، اس وجہ سے میں نے عربی میں اس کو نقل کر دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ عبادت کی اساس ہے۔ حقیقت میں اس کا سب سے اہم سلسلہ کفار کے خلاف لڑنا ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی میں آ جاتا ہے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ہر وہ نیک عمل جو اخلاص کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم سورہ مبارکہ کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس حوالے سے اہل علم، خاص طور پر امام سمعانی، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام قاسمی، اور پھر اسی طریقے سے امام ابن جریر، اور مادی قریب میں ابن عاشور، امام زمخشری، امام سیوطی، امام ابو حیان، یہ تمام کے تمام اہل علم، امام رازی سمیت، امام ابن الجوزی سمیت، امام بغوی اور دیگر بہت سارے ائمہ کرام اس طرف گئے ہیں کہ جو ایک تقسیم ہے کہ جہاد ایک بہت بڑا لفظ ہے، قتال اس کا حصہ ہے، یہاں پر اس کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اور رب کائنات نے جو سب سے پہلی بات یہاں پر ہمارے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اللہ مالک الاعلی مربد الجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور شیطان کے خلاف بھی ہے، کفار کے خلاف بھی ہے، اہل ظلم کے خلاف بھی ہے، معاشرے کے ٹیڑھ پن کے خلاف بھی ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف بھی ہے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 73ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف اللہ کی راہ میں لڑیں، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔ اور پھر اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
جو کہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہمیں ملے گی۔ سنن ابی داؤد میں 2504، سنن نسائی میں 3096، مسند احمد بن حنبل میں 12268ویں حدیث ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین کے خلاف جہاد کرو مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ۔ پھر اسی مناسبت سے ایک اور حدیث بھی اہل علم نے نقل فرمائی ہے، سنن ترمذی سے 1621، مسند احمد 23951، اور پھر یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ پھر فرمایا هو اجتباکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب فرمایا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، ابن عاشور وغیرہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اتباع، دین کی مدد اور جہاد کے لیے تمہارا انتخاب فرمایا۔ اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی 110ویں آیت مبارکہ بھی اہل علم لے کر آئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اور پھر اسی مناسبت سے ایک اور حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں 8ویں ہے، مسند احمد بن حنبل میں 17787ویں ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے نیک بندوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگلی بات یہ بیان فرمائی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا۔ اس کا مفہوم اہل علم نے بیان فرمایا، امام شوکانی نے خاص طور پر اس پر بڑی بحث کی ہے، اور پھر امام ابن جریر اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام نے جو کچھ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، رب کائنات نے تمہیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں مشقت نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا ترجمہ آپ لوگ تو یہی کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر کوئی مشقت ڈالنے سے پہلے اس کے اندر طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس مشقت کو اٹھا سکے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ روزے کا حکم دیا، مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی رکھنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ خواتین کو پردے کا حکم دیا تو خواتین پردہ کر سکتی ہیں، کیونکہ پردہ جو ہے وہ گندک کے تیزاب میں ڈبو کر نہیں لایا جاتا۔ علی ھذا القیاس، اور یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر گزرا ہے۔ سورۃ البقرہ 185ویں آیت مبارکہ، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور سورۃ النساء یرید اللہ ان یخفف عنکم 28ویں آیت مبارکہ، سورۃ المائدہ کی 6ٹھی آیت مبارکہ، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور پھر اس مناسبت سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا اہل علم نے، اور وہ قول کیا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ آئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل میں ایک بات آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولو، کہو کہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور اطاعت کی، وسلمنا، اور مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں ایمان کی دولت جو ہے وہ ڈال دی۔ یہ صحیح مسلم 126ویں حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ کہا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کھا، ہمیں معاف فرما۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک روایت جو کہ صحیح بخاری میں معلق ہے، 39ویں حدیث ہے، ادب المفرد میں 287ویں ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے 2107ویں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا فرمائیے کہ کون سا دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحنیفیۃ السمحۃ، ایسا دین جو یکسو ہے، جو کہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگلی بات اللہ نے بیان فرمائی ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس حوالے سے امام فران معانی القرآن میں، امام ابن جریر، امام علیمی نے، اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، امام زمخشری نے، امام زجاج نے، اور ابو حیان وغیرہ نے، امام نیشاپوری نے، دیگر اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات کی ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے آنے والے سبق میں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔